میرا آج کا سوال آپ سے یہ ہے ڈاکٹر صاحب، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ بھاگم بھاگ کا دور ہے اور گھر کا خرچہ ایک بندے کے لیے چلانے کا مطلب مشکل ہو جاتا ہے، تو ماں بھی جاب کر رہی ہے، باپ بھی جاب کر رہا ہے، ایسے میں بچوں کی تربیت کہیں پیچھے تو نہیں رہ جاتی؟ ایسے پیرنٹس کو آپ کیا سجیسٹ کریں گے؟ بہت بہت شکریہ آپ کا طیبہ. آپ نے یہ سوال پوچھا کہ چونکہ اب ماشاءاللہ ایک زمانے میں یہ تھا کہ بچیاں کم پڑھتی تھیں تو اب بچیاں بھی پڑھتی ہیں. بالکل. میڈیکل کالج میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ 70% سے زیادہ لڑکیاں ہوتی ہیں اور لڑکے اس سے کم ہوتے ہیں. اور اسی طرح کوئی بھی ایسی فیلڈ نہیں ہے جس میں لڑکیاں نہ ہوں. تو جب ان کی شادیاں ہوتی ہیں اور جب وہ مائیں بنتی ہیں تو وہ ورکنگ وومن ہوتی ہیں، اور ورکنگ وومن ہونا بڑی اچھی بات ہے. لیکن ایک بات آپ یاد رکھیے گا، آپ اپنے پروفیشن کے ذریعے سے دونوں میاں بیوی دن رات محنت کر کے اپنا کیریئر بناتے ہیں اور بہت سارے پیسے کما کے لاتے ہیں. کماتے ہیں. اور آپ کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ یہ میں اپنی لائف کے سٹینڈرڈ کو بہتر کرنے کے لیے کر رہا ہوں. اور پھر لوگ احسان جتاتے ہیں، خاص طور پر وہ بچے جب اچھا پرفارم نہیں کر رہے ہوتے تو پیرنٹس ایک احسان جتاتے ہیں، تمہاری خاطر میں نے جاب کی، تمہاری خاطر میں رات کے 12 بجے تک کام کرتا تھا، تمہاری خاطر میں سوتا نہیں تھا، میں دن میں 3 نوکریاں کرتا تھا، صبح تم سو رہے ہوتے تھے تو میں اٹھتا تھا، اور پھر جب میں آتا تھا تم سو رہے ہوتے تھے اور میں پھر بھی کام کر رہا ہوتا تھا، اور تم نے اس کا مجھے یہ صلہ دیا کہ تمہارے ایف ایس سی میں نمبر نہیں آئے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں آپ کے بچے کو اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے کہ آپ کتنی جاب کرتے ہیں. آپ کے بچے کو اس سے کوئی غرض، آپ کے چھوٹے بچے کو اس بات سے بھی کوئی غرض نہیں ہے کہ آپ سائیکل پہ جا رہے ہیں، کہ آپ کار پہ جا رہے ہیں، کہ آپ کی جو کار ہے وہ ایئر کنڈیشن ہے یا آٹومیٹک گیئر والی ہے، اور آپ بزنس ایگزیکٹو ہیں، یا آپ کے فیس بک کے اکاؤنٹ میں 10 لاکھ آپ کے فیورز ہیں اور آپ کے اتنے کلکس ہوتے ہیں. اس بچے کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے. بچے کو آپ کا وقت چاہیے. اگر آپ نے اس کے وائٹل ٹائم کے اندر، جو کہ 7-8 سال کے بعد ختم ہو جاتا ہے، اس کے دوران وقت کی انویسٹمنٹ نہ کی تو آپ اپنے اس محل میں، اپنی گاڑیوں میں، اپنی جیولری میں، اپنے عہدے میں، اس میں آپ بیٹھے رہیے گا. معاف کرنا میں ذرا سخت لہجے میں بات کر رہا ہوں. جی جی. اور آپ کا بچہ جو ہے وہ ساری زندگی اس محرومی کے ساتھ زندگی گزارے گا کہ میں نے کبھی اپنے ابو کو زور سے ہگ نہیں کیا، سو ٹرو. میں نے کبھی، میرے ابو نے اور میں نے، ہم نے بیٹھ کر کبھی بھی اکٹھے ٹی وی کا پروگرام نہیں دیکھا. میرے ابو نے کبھی میرے ساتھ بیٹھ کے لوڈو نہیں کھیلی. اور دوسرا یہ کہ ہمارے گھر میں ٹیوٹر آتے تھے، 6 ٹیوٹر آتے تھے، ایک کیمسٹری پڑھانے، ایک فزکس پڑھانے، ایک فلاں پڑھانے. لیکن میرے پاپا نے مجھے کبھی کچھ نہیں پڑھایا، میری ماں نے کبھی کچھ نہیں پڑھایا. تو یہ تو جو آپ کا سوال ہے نا جی، اس سوال کا تو ڈائریکٹ جواب ہے. اگر کسی کو برا لگتا ہے تو میں معافی مانگتا ہوں. خدا کے لیے اگر آپ کے بچے ہیں تو آپ کی زندگی کی ٹاپ پرائیورٹی آپ کے بچے ہیں. ہونے چاہیے. آپ کے بچے ہیں، ہونی نہیں چاہیے، ہے. اس سے زیادہ اور میں کیا سخت لفظ بولوں کہ اس کے علاوہ باقی سارے کام ضمنی ہیں. آپ یہ دیکھیے، آپ فرض کریں میں ڈاکٹر ہوں، فرض کریں میں ہوں بھائی، میری اب جو میں نے اچیو کرنا تھا وہ میں نے اچیو کیا. ہو سکتا ہے کچھ اور گنجائش ہو کہ میں گرو کر سکوں، لیکن اب میری سکسیس کی جو گیج ہوگی وہ معاشرے میں، وہ میرے بچوں کی سکسیس ہوگی، وہ یارڈ سٹک ہوگی. ان کو میں نے کیسا گروم کیا، ان کی میں نے کیسے تربیت کی، ان کو میں سے زندگی میں کیسے گزارا. تو اس لیے اگر آپ کام کرتی ہیں، اگر خاتون ہیں اور آپ کے ہسبینڈ بھی کام کرتے ہیں تو بھائی کچھ کام بانٹ لیجئے آپس میں. کچھ ایسا کر لیجئے کہ جس کے ذریعے سے آپ اپنے بچے کا ڈیو ٹائم اس کو دیجئے. آپ کا بچہ آپ سے بات کرنا چاہتا ہے، آپ کا بچہ آپ کے ساتھ کھیلنا چاہتا ہے، آپ کا بچہ لرننگ پروسیس کو آپ کے تھرو اچیو کرنا چاہتا ہے. اور آپ کے بچے کی جو پرائیویٹ ٹریننگ ہے، بہت ساری چیزوں کی مینرزم کی ٹریننگ ہے جو آپ نے 1-2 لاکھ روپے کا موبائل فون دے کر یہ سمجھا ہے کہ میں نے اپنا فرض ادا کر لیا ہے، اب یہاں کی ویڈیو ڈاؤن لوڈ کر کے یہ بچہ تمیز سیکھ جائے گا. تو آپ یقین کیجئے گا جو آپ چاہتے ہیں وہ نہیں سیکھے گا. وہ آپ اس کے ساتھ صبح صبح اٹھ کے پارک میں واک کرنے جائیں گے اور رستے میں جو آپ باتیں کریں گے ان باتوں سے وہ سیکھے گا. تو لہٰذا اس بات پر تو ہم ایک پروگرام نہیں 10 پروگرام کر سکتے ہیں. لیکن میں اس بات کو یہاں ختم کرتا ہوں کیونکہ آج ہمارے ایجنڈے میں بہت ساری چیزیں ہیں کہ پلیز آپ کے بچے کو آپ کا وقت چاہیے. اس بچے کے لیے سب سے قیمتی چیز آپ کا وقت ہے. ٹھیک ہے. اس وقت میں ہو سکتا ہے آپ کچھ نہ کریں، صرف اس کو ایک کمپنی دیں. یہ کمپنی ہی کافی ہے. ٹھیک ہے. دیکھیے یاد رکھیے گا، اگر آپ کے اور بچے کے درمیان ایک شرم و حیا کا حجاب تو خیر ہوتا ہی ہے،
اس کے علاوہ اگر فرینکنس نہیں ہے, بچہ ہر بات آپ سے نہیں کر سکتا, بچیاں ہر بات آ کے اپنی ماں اور باپ سے نہیں کر سکتی اور بچے بات نہیں کر سکتے, تو آپ نے اپنی پیرنٹنگ کے سلسلے میں شدید کوتاہی کی ہے. کیونکہ اب اسے وہ بات کسی سے تو کرنی ہے, اور کسی اور وہ اس سے بات کرے گا جو اس کو فرسٹ ہینڈ ایسی انفارمیشن دے گا جو آپ نہیں چاہتے. اور دوسرا یہ ہے کہ ایک بڑی سنجیدہ بات ہے کہ ہمارے معاشرے میں ایکسپوجر بہت بڑھ گیا ہے. تو بچہ جب گرو ہو رہا ہوتا ہے اور اس کے ہارمون بڑھ رہے ہوتے ہیں, بچیوں کے بھی اور بچوں کے بھی, تو اس کا ایکسپوجر اپوزٹ جینڈر کے ساتھ ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی. اور پھر میڈیا, سوشل میڈیا, اور جو دوسرا مین سٹریم میڈیا ہے, اور فلمیں, اور پھر ہماری پڑوسی ملک کی فلمیں, اور پھر باہری دنیا کی فلمیں, اور ہماری اپنی فلمیں, اور جو ہماری سارا پوری اس کے اوپر ایک جلغار ہو رہی ہوتی ہے, اس میں وہ ایک مینٹل کنفیوژن کا شکار ہوتا ہے. ہو جاتا ہے. اور اس کی جو نارمل ویلیو سسٹم ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے, اگر پیرنٹس نے وقت نہ دیا تو وہ بالکل ایک جسے اسٹرے کہتے ہیں, باغیانہ, یا ایک طرح کا آوارہ قسم, آوارہ کا لفظ شاید تھوڑا نیگیٹو ہو جائے, میرا کہنے کا مطلب ہے کہ ان کنٹرولڈ, بے ربط قسم کا ویلیو سسٹم ڈیولپ ہوگا اس کا. اور وہ ویلیو سسٹم کا سارا ان پٹ ان سورسز سے آ رہا ہوگا جو کہ آپ کو بالکل پسند نہیں ہے. اس لیے مہربانی کر کے اپنے بچوں کو ٹائم دیجیے, اور ٹائم میں ٹائم کا جو ایجنڈا ہے آپ پہلے سوچ کے رکھیے, مگر بچے کے ایجنڈے پہ آج ہم لوڈو کھیلیں گے, تو یہ زبردست ایجنڈا ہے. یہ ڈاکٹر صاحب ہم نے لاسٹ پروگرام میں بات کی کہ پیرنٹس کا اور بچوں کا ریلیشن شپ ہونا چاہیے. بالکل آپ نے تو یہ آپ وہی بات کریں, میرے دل میں ایک بات آئی ہے, میں پوچھوں آپ سے, اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے, کیونکہ آپ پروفیسر بھی ہیں, آپ سرجن بھی ہیں, ساتھ ہی ساتھ آپ پروگرام بھی کرتے ہیں, آپ نے اپنے بچوں کی تربیت کی, تو آپ اپنا پرسنل ایکسپیرینس, مطلب کچھ پیرنٹس ہیں وہ کہتے ہیں ہم بہت بیزی رہتے ہیں تو ہم اپنے بچوں کو اتنا ٹائم نہیں دے سکتے, وہ تو آپ ایسے میں کیا کہیں گے؟ میں جو اچھی اچھی باتیں آپ کے ساتھ کر رہا ہوں نا, تو ان اچھی اچھی باتوں کے پیچھے وہ تمام میری کوتاہیاں ہیں جن سے میں نے سیکھا ہے. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میں, اللہ کا بہت شکر ہے, میرے 4 بچے ہیں, چاروں الحمدللہ بہت بہت اچھے بچے ہیں, اور ان میں سے 3 ڈاکٹر ہیں. ایک جو ہے وہ اس نے کہا میں ڈاکٹر نہیں, پہلے تینوں نے کہا کہ ہم نے ڈاکٹر بننا ہے, تو ہم نے کہا ڈاکٹر بنے. خاص طور میں نے اپنی بیٹی کو, جب میرے ساتھ ان کی سیشن ہوا تھا, تو میں نے اس کو یہ کہا تھا کہ یہ آپ کسی اور فیلڈ کے اندر چلی جاؤ اور تم اس کو کرو. تو اس نے کہا کہ نہیں, میں نے تو بننا ہے. تو وہ جو بننا چاہتا ہے وہ بنے, کیونکہ گھر کے اندر وہ مجھے دیکھ رہے تھے اور میں ایز اے سکسیس سٹوری ان کے سامنے موجود تھا, تو وہ اسی سے انسپائر ہوئے اور موٹیویٹ ہوئے. تو ان کو میں نے کہا, تو وہ اپنے طور, چھوٹا جو ہے میرا بیٹا محمد, تو اس نے کہا کہ میں تو گھر میں, حالانکہ ایک بہن اور 2 بھائی ڈاکٹر تھے, اور ایک بھابھی ڈاکٹر ہے, اور اس کا جو بردر ان لا ہے وہ ڈاکٹر ہے, تو لیکن اس نے یہ کہا کہ نہیں, میں تو کمپیوٹر سائنسز میں جاؤں گا. تو ہم نے بالکل بھی ریزسٹ نہیں کیا, اور جہاں اس نے کہا وہ کمپیوٹر سائنسز میں ابھی پڑھ رہا ہے. تو میں یہ, لیکن میں اب سمجھتا ہوں کہ میں نے اپنی زندگی میں بہت سی غلطیاں کی, اور ان کے اندر مجھے اب میں جب اس کو سوچتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ اس طریقے سے اگر میں کرتا تو یہ بہتر ہوتا. تو لہٰذا یہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مجھے لوگ ای میل کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ بھئی آپ کے بچے تو بہت خوش قسمت ہوں گے, جس طرح کہ آپ اچھی اچھی باتیں کر رہے ہیں. تو میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ میں اللہ کا بہت شکر ادا کرتا ہوں, الحمدللہ میں اپنی اولاد کی طرف سے بہت مطمئن ہوں. لیکن یہ ساری باتیں جو میں آپ سے کر رہا ہوں, ان باتوں کے پیچھے میرے اپنے ذاتی تجربات بھی ہیں کہ مجھے کیا بہتر, کیونکہ ہم بہت کچھ ایسا ہے جو ہم بہت بہتر کر سکتے ہیں. تو یہ اچھا, دوسری یہ باتیں, یہ میں اپنی پرسنل فیلنگ کی بنیاد پر نہیں کر رہا, میں اس کو لٹریچر کی بنیاد پہ کر رہا ہوں. جو مائنڈ سائنسز کے اوپر سوشل سائنٹسٹ نے اور پیرنٹنگ کے ایکسپرٹس نے جو ریسرچ کی ہے, اور لوگوں کو مختلف انوائرمنٹ میں ڈال کر, اور اس میں اینیمل ریسرچ بھی ہے جس میں جانور کیسے سیکھتے ہیں, بیہیویئر کیسے سیکھتے ہیں, اور ان کو پھر آگے ایکسٹرا پلاٹ کر کے ہیومن نیچر کے اوپر تربیت کا کیا اثر ہوتا ہے, تو یہ اس کے نتیجے میں ہے. تو اس سلسلے میں دیکھیے, سب سے اہم بات ہے, جس کو آپ نے سکھانا ہے, جو آپ سکھانا چاہتے ہیں, اگر وہ کسی وجہ سے بھی اسٹریس میں ہوگا تو وہ نہیں سیکھ سکے گا. کسی وجہ جس سے اس نے سیکھنا ہے, جب تک اس کے دل میں سکھانے والے کے لیے ایک محبت کا جذبہ نہیں ہوگا تو وہ نہیں سیکھے گا. اب امیجن کریں, اس سے خوفناک کیا بات ہوگی کہ بچے کو اپنے والدین کے ساتھ محبت کا جذبہ نہ ہو. پچھلے دنوں ایک میں نے اپنی وہ چینل کے اوپر, جو میرا یوٹیوب کا چینل ہے پروفیسر ڈاکٹر جاوید اقبال, تو اس پہ ایک ہم نے پیرنٹنگ کی پوری سیریز تھی, تو ہم نے ایک ڈالی جس میں میں نے یہ بچوں کو, لوگوں نے مجھے یہ کہا کہ آپ کہتے ہیں والدین کو یہ کرنا چاہیے, والدین کو, تو بچوں کے لیے بھی تو کچھ کہیں, وہ بھی تو فرما بردار نہیں ہوتے, کہنا نہیں مانتے. تو میں نے ان سے جب بچوں کو مخاطب ہوا, تو ایک بچی کا مجھے ای میل آیا, اور ای میل کے اوپر صرف 4 لائنیں لکھی ہوئی تھیں. اس کو انگلش کی ہاسٹائل لینگویج تھی, اردو میں اس کا ترجمہ یہ تھا, میں اپنے والدین سے نفرت کرتی ہوں.
فل اسٹاپ. اب مجھے بتائیے جو بچہ یہ کہہ رہا ہے, اس بچی میں تو ایک جرت تھی نا, پتہ نہیں کتنے بچے اور ایسے ہوں گے کہ جن کو یہ پتہ نہیں ہے, اندر سے ان کا پورا نفسیاتی نظام اس بنیاد پر چل رہا ہے کہ وہ اپنے والدین سے نفرت کر رہے ہیں, مگر ان کے پاس ابھی الفاظ بھی نہیں ہیں, وہ الفاظ سے یہ کہہ بھی نہیں پا رہے, اور ان کے دماغ کے کانشیس میں بھی یہ بات نہیں ہے کہ وہ اپنے والدین سے نفرت کرتے ہیں, لیکن وہ کرتے ہیں. آپ نے کئی کہانیاں سنی ہوگی کہ ہمارا ایک ہی بیٹا تھا, پتہ نہیں کیسی میں بہو گھر لے آئی ہوں, بس وہ آئی ہے اور میرے بیٹے کو لے کے چلی گئی. الگ ہو گیا. اچھا, اور جو ہے نا اس نے کہا کہ میں تو یہاں نوکری نہیں کروں گا, وہ وہاں چلا گئی ہے. بہو بھی, اور میری بہو جو ہے نا اس نے میرے بیٹے کو پٹی پڑھائی اور وہ لے گئے, اور باپ کو شوگر ہے اور مجھے فالج ہوا ہے, اور وہ ہماری بات نہیں سنتا. گھر میں ایک بہن ہے, وہ یہ وہ بچہ ہے جس بچے کو بچپن سے ہم نے پیسے دیے, چیزیں دیں, مگر اس کی عزت نہیں کی. عزت نہیں تھی. اور اس بچے کو ہم نے ٹریننگ کے نام کے اوپر اس کی عزت نفس کو مجروح کیا, اس کی پرسنالٹی کو ڈسٹارٹ کر دیا. انفورس کیے. اب اس کو موقع ملا ہے جیل سے بھاگنے کا. پہلے تو ڈیپینڈنٹ تھا نا آپ کے اوپر, آپ کے پیسوں سے وہ پل رہا تھا, جو ہی اس کو انڈیپینڈنٹ ملا تو وہاں سے نکلا.